جی میں آپ کا غم سمجھ سکتا ہوں۔ آپ ایک کام کریں، آپ اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے بلی یا پھر کوئی پرندہ پال لیں۔ کارٹون پرائم۔ ڈاکٹر صاحب، جب سے میرے والدین اس دنیا سے گئے ہیں میری طبیعت اکثر ٹھیک نہیں رہتی۔ خوش رہنا چاہتا ہوں مگر نہ جانے کیوں خوش نہیں رہ پاتا۔ ہر وقت ایک عجیب سی اداسی چھائی رہتی ہے۔ تنہائیوں کی تلاش میں رہتا ہوں اور محفلوں سے بھاگتا پھرتا ہوں۔ جی میں آپ کا غم سمجھ سکتا ہوں۔ آپ ایک کام کریں، آپ اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے بلی یا پھر کوئی پرندہ پال لیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ خود کو تنہا محسوس نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ یہ کہتا ہوا ساتھ دروازے کی جانب بڑھا۔ اس نے اپنی گاڑی ایک ایسی دکان کے سامنے روکی جہاں ہر طرح کی بلیاں میسر تھی۔ کچھ سفید رنگ کی تھی تو کچھ کالی اور کچھ بھوری تھیں۔ ان کی قیمت اتنی زیادہ تھی کہ اسے ایسا لگا کہ گویا وہ سونے چاندی کی دکان میں آ گیا ہو۔ ایک بلی اسے بہت بھلی لگی مگر اس کی قیمت بھی آسمانوں کو چھو رہی تھی۔ وہ مایوس ہو گیا اور دروازے کی جانب بڑھا۔ اسی لمحے ایک صاحب اپنی بچی کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی بھی تھی جو یقیناً ان کی بیٹی تھی۔ اس چھوٹی سی پیاری سی بچی کے ہاتھ میں ایک سفید رنگ کی ننھی سی بلی ٹوکری میں بیٹھی تھی۔ ننھے ننھے آنسو اس معصوم بچی کی آنکھوں سے مسلسل بہہ رہے تھے۔ سعد نے اس منظر کو سمجھنا چاہا مگر ناکام رہا۔ آخر وہ اس کے والد کے پاس جا پہنچا اور ان کی ننھی بیٹی کے آنسوؤں کی وجہ پوچھی۔ بیٹا، دراصل یہ بلی ہمارے پاس ایک عرصے سے ہے۔ یہ میری بیٹی کو تحفے میں ملی تھی۔ اب ہمارے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے ہم اسے بیچنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ تو آپ یہ کتنے میں دیں گے؟ میں اسے خریدنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر ان کی ننھی بیٹی سعد کو گھورنے لگی۔ بیٹا، تمہیں جو رقم مناسب معلوم ہو اتنی ہی دے دو۔ انکل، کیا آپ مجھے یہ 2000 میں دیں گے؟ ہاں بیٹا، یہی ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے بچے سے وہ ٹوکری لی جس میں بلی آرام سے بیٹھی تھی۔ وہ ٹوکری اس کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ اس پر وہ ننھی سی گڑیا بلک بلک کر رونے لگی۔ ساتھ سے یہ منظر دیکھا نہ گیا۔ اس نے جلدی سے 2000 روپے بچی کے والد کے ہاتھ میں پکڑا دیے۔ پھر ساتھ بچی کی جانب بڑھا اور بلی اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ بچی نے بلی کو لپک کر ہاتھوں سے لیا اور اپنے گلے سے لگا لیا۔ اس ننھی پری کی خوشی دیکھ کر سعد کے اندر سکون کی لہر دوڑ گئی۔ بیٹا، تم نے یہ کیا کیا؟ انکل، یہ میری طرف سے آپ ایک تحفہ سمجھیں۔ وہ یہ کہتا ہوا دروازے کی جانب بڑھا۔ اب وہ پرسکون تھا۔ شاید ایسا سکون اسے کسی اور چیز میں نہیں ملتا۔ کارٹون پرائم کو سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے۔